Assalamu alaikum, bismillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah, alhamdulillah. Welcome to part 3 of our series of guest lectures on AI ethics. I'm Junaid Qadir and I am affiliated with the Information Technology University where I direct the Ihsan Lab. आज का हमारा जो लेक्चर है उसमें we shall be dealing with the concept of world views and values. और हम ये डिस्क्राइब करेंगे कि हर मुआशरे की एक अंडरलाइंग उसका एक वर्ल्ड व्यू होता है, जिसके ज़रिए वो रियलिटी को समझते हैं, जिसके ज़रिए उनके वैल्यूज़ उससे एमर्ज करती हैं. तो ये जो कॉन्सेप्ट है इंशाल्लाह आज के इस लेक्चर में हम डिस्क्राइब करेंगे. उसके ज़रिए हम ये देख सकेंगे कि किस तरह डिफरेंट कल्चर्स जो हैं वो एक ही वर्चू को हो सकता है डिफरेंटली अंडरस्टैंड करें. जिस तरह कॉन्सेप्ट होता है फ्रीडम का, ठीक है, तो उसके अंदर it may be that different cultures see this same virtue in a different way. तो इसके बारे में इंशाल्लाह आज के लेक्चर में कुछ डिस्कशन होगी. The first thing that I shall talk about is the concept of worldviews and its importance. So पहली बात तो ये मैं हाईलाइट करना चाहूँगा कि वर्ल्ड व्यू ज़रूरी नहीं है कि वो एक्सप्लिसिटली स्टेटेड भी हों. कई चीज़ें ऐसी हैं जो कि इंसान इम्प्लिसिटली अंडरस्टैंड कर लेता है, और ये जो अनस्टेटेड आपकी बेसिक अजम्पशंस होती हैं वो काफ़ी दफ़ा दे आर बीनीथ द सरफेस ऑफ योर परसेप्शन एंड यू डोंट सी इट बट इट इज़ स्टिल इन्फ्लुएंसिंग योर वैल्यू सिस्टम. So let me show you a brief excerpt from a work जिसमें इस चीज़ को explain किया जा रहा है. So in this story we see two young fishes swimming along and they happen to meet an older fish swimming the other way. So imagine that this is a pond in which you have water and the two fishes are going one way and the older fish is going the other way. So the old fish asks the young fishes, "Morning boys, how's the water?" So jo young fishes hain, they swim on for a bit and eventually one of them looks over at the other and goes, "What the hell is water?" तो ये एक अमेरिकन राइटर है डेविड फॉस्टर वॉलेस, उसकी किताब से ये एक्सर्प्ट है जिससे ये इंडिकेशन मिल रही है कि हालांकि ये जो फिशेस हैं दे आर सिचुएटेड इन द वाटर, लेकिन वो एक ऐसी चीज़ है जो बिकॉज दे ऑलवेज फाउंड दिस वाटर देयर, दे डोंट नो दैट दिस इज अ स्पेसिफिक थिंग, और वो इसको दे डोंट हैव अ कॉन्सेप्ट फॉर दैट. तो दिस इज़ द सेम आइडिया दैट किसी भी माशरे के अंदर उसका एक वर्ल्ड व्यू होता है. हर कल्चर का इस्लामिक ट्रेडिशन में भी जो इस्लामिक वर्ल्ड व्यू है उसके अंदर जो है एक रोल है क्रिएटर का, जो अल्लाह है, जो हमारा रब है, मालिक है, खालिक है. तो ये वर्ल्ड व्यू हो सकता है दूसरे कल्चर्स ना शेयर करें, और फिर जब हम अल्लाह ताला को अपना रब मानते हैं, अपना खालिक मालिक मानते हैं, और फिर हम ये मानते हैं, हमारा जो अकीदा है मुसलमानों का कि अल्लाह ताला ने रसूल भेजे, अल्लाह ताला ने इस दुनिया को जो है एक मुख्तसर वक्त के लिए बनाया, एक आखिरत की ज़िंदगी आने वाली है. तो ये जो वर्ल्ड व्यू होगा आपका, जिसके ज़रिए आप रियलिटी को देख रहे हैं, वो इन्फ्लुएंस करता है योर नोशंस ऑफ गुड और बैड. और एथिक्स जो at the end of the day is dealing with the questions of what is the right thing to do, what is good, what is evil. इस किस्म के जो आइडियाज़ हैं वो डिपेंड करते हैं ग्रेटली ऑन द वर्ल्ड व्यू, और ये वर्ल्ड व्यू लोगों को बहुत इन्फ्लुएंस करता है. और इवन फिलॉसफी जो है इसके बारे में कुछ लोग कहते हैं कि वाई स्टडी फिलॉसफी. तो जस्ट इट इज़ इंस्ट्रक्टिव टू सी कि जॉन मेनार्ड केन्स जो है एक बहुत मशहूर इकोनॉमिस्ट था, उसने ये कहा कि practical men who believe themselves to be quite exempt from any intellectual influences are usually the slaves of some defunct economist.
تو یہ جو فلسفیز ہوتی ہیں اور جو ورلڈ ویوز ہوتی ہیں ان کا بہت دور رس جو ہے اثر ہوتا ہے، اور ہو سکتا ہے لوگوں کو پتہ بھی نہ ہو کہ یہ جو اب ہم ایک چیز اب اس کو مسلم سمجھ رہے ہیں، ثابت سمجھ رہے ہیں، تو یہ کسی ایک بندے کا ویو تھا اور اس کی وجہ سے اب ہم اتنے انفلوئنسر ہیں. تو یہ ایک چیز ہوتی ہے کہ لوگ بہت سارے انفلوئنسڈ ہوتے ہیں but they may not be knowing that they are influenced by someone or some world view. ورلڈ ویوز اس لیے امپورٹنٹ ہوتے ہیں کیونکہ آپ ہو سکتا ہے سیم چیز کو دیکھ رہے ہوں، لیکن اگر آپ کا ورلڈ ویو فرق ہے تو آپ اس چیز کو فرق انداز سے جو ہے اس کے بارے میں تھیورائز کریں گے، اس کو فرق انداز سے آپ انڈرسٹینڈ کریں گے. مثال کے طور پہ ایسٹرانومی میں جو ہے فار اے لانگ ٹائم پیپل امیجن دیٹ ارتھ از ایٹ دا سینٹر آف دا یونیورس، اور سورج جو ہے ہمارے ارتھ کے ارد گرد گھومتا ہے. ٹھیک ہے، اس کو جیو سینٹرک ورلڈ ویو کہہ سکتے ہیں. لیکن بعد میں پتہ چلا کوپرنیکس جب اس نے اس کو شو کیا کہ اٹ از ان فیکٹ دی ادر وے راؤنڈ، اور وی ہیو ہیلیو سینٹرک یونیورس اس کیس میں، یا ہمارا جو پلانیٹری سسٹم ہے اس کے سینٹر میں سن ہے. تو آبزرویشنز تو وہی تھیں، صبح دن ہوتا تھا، سورج نکلتا تھا، رات کو جو ہے سن سیٹ ہوتا تھا، لیکن اس وقت سمجھا جاتا تھا اور ویسے لگتا بھی ایسے ہی تھا کہ سورج جیسے صبح کے ٹائم وہ طلوع ہو رہا ہے اور شام کے ٹائم وہ غروب ہو رہا ہے، تو لگ رہا ہے کہ جیسے سورج ہل رہا ہے. تو یہ جو پرسپیکٹیو ہے، جو لینس آپ استعمال کر رہے ہیں، جو تھیوری جس میں آپ بیلیو کر رہے ہیں، وہ انفلوئنس کرتا ہے آپ کے ڈیٹا کو، اور آپ اپنے ڈیٹا کو اس ماڈل کے حساب سے انڈرسٹینڈ کرتے ہیں. اسی طرح ہمارا ورلڈ ویو ایک جیسے گلاسز ہیں جس کے ذریعے ہم پوری دنیا کو دیکھتے ہیں. اس میں ایک جیسے آج کل کیپٹلزم جو ہے وہ بہت زیادہ ایک ڈومیننٹ سسٹم ہے with all its problems، لیکن countries like the USA اور برٹن ایکسیٹرا جو آج کل جو ایک طرح سے لیڈ کرتے ہیں باقی کنٹریز کو اکنامکلی، وہ کیپٹلزم میں بیلیو کرتے ہیں، اس کو پروموٹ کرتے ہیں. اب یہ جو کیپٹلزم ہے اس میں اس کی اچھی باتیں بھی ہیں اور اس کے اندر پرابلمز بھی ہیں. تو یہ جو دو نیچے ویڈیوز لنکڈ ہیں اس کے اندر انفیکٹ یہ دکھایا جا رہا ہے کہ ہاؤ دا سیم اسٹوری کین بی پینٹڈ ان ویری ٹو ڈفرنٹ ویز. تو جو لیفٹ ہینڈ سائڈ والی مووی ہے اس کو آپ سرچ کریں، کیپٹلزم از ایکسپلوئٹیشن، دس از اسٹوری 1. یہ ایک آتھر ہیں، انہوں نے یہ ویڈیوز کریٹ کی دکھانے کے لیے کہ کس طرح آپ چیز کو فریم کرتے ہیں وہ کافی زیادہ انفلوئنس کرتا ہے لوگوں کو. تو یہ انہوں نے اسٹوری بنائی جس میں وہ شو کر رہے ہیں کہ کیپٹلزم از ایکسپلوئٹیشن، اور اس مووی کو دیکھ کے a neutral person would probably be convinced that this is the case. And in the other movie, story number 2، ایک اور پکچر پینٹ کی گئی، یہ پینٹ کی گئی کہ آپ کو کیپٹلزم ہے یہ الاؤ کرتا ہے انڈیپینڈنس، یہ آپ کو الاؤ کرتا ہے کہ آپ چیزوں کو اون کر سکتے ہیں، یہ الاؤ کرتا ہے انٹرپرینیورشپ اور بزنس، اور اس سے اکنامک گروتھ بڑھتی ہے اینڈ سو آن. تو سیم ریالٹی بٹ اٹ کین بی ویوڈ ویری ڈفرینٹلی. اور آج کل اس میں ایک یہ بھی ایشو ہوتا ہے کہ سم تھنگ نون ایز دی کنفرمیشن بائس، کہ انٹرنیٹ کے اوپر پرابلی بیکاز آف اے آئی ایز ویل اب فلٹر ببلز بن گئے ہیں. آپ جو بھی چیز انٹرنیٹ پہ چاہ رہے ہوں، جتنے بھی آپ کے ویکی آئیڈیاز ہیں، جتنے بھی آپ کے آف بیٹ آئیڈیاز ہیں، یو کین آلویز فائنڈ اے کمیونٹی آن دی انٹرنیٹ جو اس کو نارمل سمجھتی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ بھی ایک چیز ہے. اور دوسرا یہ بھی ہے کہ بیکاز دیر از سچ اے ڈائیورسٹی آف اوپینین آن لائن، آپ یو کین آلویز فائنڈ تھنگس دیٹ سپورٹ یور آئیڈیاز. ٹھیک ہے، جس طرح یہاں ایک ہیومرس انداز میں اس کو بتایا جا رہا ہے کہ a person is
trying to settle an argument, اور وہ سوچ رہا ہے کہ I've heard the rhetoric from both sides, time to do my own research on the real truth. اور جب وہ سرچ کرتے ہیں on the hotly debated topic, جو پہلا لنک وہ دیکھتے ہیں جو ان کے ورلڈ ویو کو سپورٹ کرتا ہے, تو وہ کہتے ہیں ہاں بس یہی ہے, یہی میں ڈھونڈ رہا تھا. اس کو کنفرمیشن بائس کہتے ہیں, اور اس میں آپ صرف اپنے ویو پوائنٹ کو سپورٹنگ ایویڈنس آپ ڈھونڈتے ہیں, یو آر ناٹ willing to engage with the other views. تو یہ ورلڈ ویوز اور یہ سارے بائسز کوگنیٹو یہ ریئل ہیں, اور یہ انفلوئنس کرتا ہے جب ہم اس ایریا میں ریسرچ کرتے ہیں, اور ویسے بھی جب ہم دنیا کے اندر ایگزسٹ کرتے ہیں, ہم لوگوں سے انٹریکٹ کرتے ہیں. جو چیزیں فلسفی اور ورلڈ ویو سے ارائز کرتی ہیں اس میں میٹا فزکس بھی آ جاتا ہے, جس میں this is the branch of philosophy that studies the nature of reality, کہ what is it out there, what exists in a fundamental way. اس کے بعد ایک اور کانسیپٹ ہے جس کو ایپسٹیمولوجی کہا جاتا ہے. یہ وہ برانچ آف فلسفی ہے جو کہ علم کو اسٹڈی کرتا ہے, اور اس میں اس طرح کی چیزوں کو پڑھا جاتا ہے اور دیکھا جاتا ہے کہ علم کیسے حاصل کیا جا سکتا ہے, کون سی ویلڈ سورسز ہیں نالج کی اور کون سی انویلڈ سورسز ہیں. تو جو ڈفرینٹ ورلڈ ویوز ہوتے ہیں ان کی ڈفرینٹ ایپسٹیمولوجی بھی ہوتی ہے کہ وہ کس قسم کے علم کو جو ہے وہ معتبر سمجھتے ہیں اور کس کو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ٹرسٹ وردی نہیں ہے. اور یہ جو ویلیو تھیوری ہے جس کا ایک پارٹ ہے ایتھکس, جو آپ کی ویلیوز ہیں وہ آپ کی ورلڈ ویو سے ارائز کرتی ہیں. So ethics can be said to be the branch of philosophy that studies and evaluates human conduct, کیا چیز صحیح ہے کیا چیز صحیح نہیں ہے. And aesthetics is also related to values, and it is related to the concept of beauty. What is the nature of beauty, what is beautiful and what is not, and so on. ہم اس میں عام طور پہ تعبیر کی جاتی ہے کہ فلسفی جیسے ایک درخت ہے جس کی بہت ساری شاخیں ہیں. تو یہ ایک مشہور کتاب ہے اسلامک فلسفی آف ایتھکس پر, مولانا حفظ الرحمان سیر ہاروی صاحب کی اخلاق اور علم اخلاق یا فلسفہ اخلاق, لیکن یہ ان کے آتھر سے آپ سرچ کر سکتے ہیں, حفظ الرحمان سیر ہاروی صاحب. تو یہ ایک اچھی اوتھینٹک کتاب ہے ایک ریپیوٹیڈ اسکالر سے جنہوں نے فلسفہ اخلاق پر بات کی ہے. تو وہ اپنے اس کتاب میں بتاتے ہیں کہ علم اخلاق فلسفہ کی ایک شاخ ہے, اور فلاسفرز کی ایک بڑی جماعت کی رائے میں فلسفہ کی حسب ذیل شاخیں ہیں. اور یہ جو ہیں کیا ہیں, ما بعد الطبیعہ, میٹا فزکس, واٹ از آفٹر فزکس, اس کو میٹا فزکس کہتے ہیں. فلسفہ طبیعی, یہ فزکس ہے. علم النفس, سائیکالوجی. علم المنطق, لاجک. علم الجمال, ایستھیٹکس. علم الاخلاق, ایتھکس. فلسفہ قانون, لا. علم الاجتماع, سوشیولوجی. اور فلسفہ تاریخ, ہسٹری. یہ ساری جو برانچز ہیں آف فلسفی. تو ہم اگر فلسفی کو ایک درخت سمجھیں تو یہ ساری کی ساری برانچز جو ہیں یہ اس ٹری سے ایمرج کرتے ہیں. سو آفٹر ڈسکرائبنگ کہ کس طرح فلسفی کی ڈفرینٹ برانچز ہیں اور ورلڈ ویو کیا ہے, کیا ہوتا ہے, وائی از اٹ امپورٹنٹ, اب میں آپ کو بتاؤں گا جو ہمارا ماڈرن ورلڈ ویو ہے. اور اس کو ٹیکنیکلی پوسٹ ماڈرن کہا جاتا ہے کیونکہ ماڈرن پہلے استعمال ہو گیا تھا فار دی ٹائم جو کہ لیٹس سے اسٹارٹ ہوتی ہے فرام دا ٹائم نیوٹن تھا. بہت زیادہ سائنٹیفک اسٹڈیز ہو رہی تھیں, اور جو پھر ایڈوانسز ہوئے, جس کے ایک ٹائم تھا جس میں بہت زیادہ سائنٹیفک ایڈوانسز ہوئے. پوسٹ ماڈرن ورلڈ ویو کے اندر ایک چینج آیا جس کے اندر جو آپٹیمزم تھی اراؤنڈ سائنٹیفک پروگریس وہ کم ہو گئی, اور پھر ایک سوچ شروع ہوگی کہ مورالٹی تو ساری کی ساری سبجیکٹیو ہے, اٹ از آل ریلیٹیو. اور پھر نالج کے بارے میں بھی نئی تھیوریز آنا شروع ہو گئیں. تو اس کے بارے میں ہم تھوڑا سا دیکھتے ہیں. یہ ایک مشہور میتھمیٹیشین ہے لپلاس. اس کے بارے میں مشہور ہے کہ اسے
نپولین نے پوچھا کہ آپ نے اتنی بڑی کتاب لکھ دی آن دا سسٹم آف دا ورلڈ وداؤٹ ونس مینشننگ دی آتھر آف دا یونیورس، یعنی گاڈ کو آپ نے مینشن نہیں کیا. تو یہ وہ ٹائم تھا جب اسپیشلی یورپینز نے اپنی فلسفی سے گاڈ کو ریموو کرنا شروع کر دیا. تو وہ بیکاز آف دی ایکسیسز آف دا چرچ اینڈ دا پرابلمز دیٹ کرسچینٹی ہیڈ ود سائنس، تو اس سے وہ تھوڑا سا بیزار آ کے دے ریولٹڈ اگینسٹ گاڈ اینڈ ایکچولی ریمووڈ دی تھاٹ آف گاڈ فرام دیئر سائنٹیفک ورک. اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کی ذات کو صرف ایک پیسو اینٹی بنا لیا، اگر ایون وہ بلیو کرتے بھی تھے، یا بالکل ہی ریموو کر دیا. تو لپلاس نے جواب دیا کہ سر آئی ہیڈ نو نیڈ آف دیٹ ہائپوتھیسس. انہوں نے ساری کی ساری چیز ایکسپلین کی وداؤٹ کالنگ اپون گاڈ. تو نپولین اس کے بارے میں بعد میں کہتا تھا، نپولین نے بتایا تو لگرانج نے کامنٹ کیا، but that is a fine hypothesis, it explains so many things. تو ڈفرینٹ لوگ ڈفرینٹ بلیفس کے ساتھ وہ ایک ہی چیز کو ڈفرینٹ انداز سے دیکھتے ہیں. تو اگر کسی نے جیسے لپلاس نے پوری دنیا کے بارے میں کتاب لکھی and he did not want to mention God، تو وہ اس کو کر سکتا تھا. اس کی وجہ یہ ہے کہ same reality can be seen by different people differently. اور اگر کسی نے سوچا ہی ہوا ہے کہ میری کسی بھی ایکسپلینیشن میں گاڈ نہیں آ سکتا، تو وہ پھر کوئی بھی ایکسپلینیشن بنا لے گا ایون اف اٹ از فار فیچڈ، لیکن وہ اس کی ایکسپلینیشن بنا سکتا ہے. تو رینجنگ اسٹارٹنگ فرام دس ٹائم سسٹمیٹکلی جو نالج سے جو ڈیوائن نالج تھا، ڈیوائن کانسیپٹس تھے، وہ ریموو ہونا شروع ہو گئے. اور یہ جو ٹری آف فلسفی تھا جو پہلے کافی رچ تھا، ٹھیک ہے، پہلے ٹری آف فلسفی میں ایتھکس، پولیٹکس، ایستھیٹکس، سائنس، میٹافزکس، لاجک، ایپسٹمالوجی، ریلیجن، تو اس درخت کو کافی حد تک سیویئر کر دیا گیا. اور زیادہ تر چیزوں میں صرف کہا گیا کہ صرف لاجک اور سائنس ہی ویلڈ ٹولز ہیں فار obtaining نالج. اگر کوئی لاجک اور سائنس کے علاوہ نالج حاصل ہوتی ہے تو ہم اس کو نالج نہیں مانتے. یہ بلیف تھا ایک اسکول آف تھاٹ کا جس کو لاجیکل پازیٹیوزم کہتے ہیں. اس کے پروپوننٹس جو تھے انہوں نے کہنا شروع کر دیا کہ سم تھنگ دیٹ کی ناٹ بی سائنٹیفکلی چیکڈ اور چیکڈ تھرو لاجک وہ میننگ لیس ہے. تو اس کی وجہ سے بہت ساری جو ایتھکس کی فیلڈ تھی وہ تو اٹ وینٹ آؤٹ آف دا پکچر اینڈ اٹ بیکیم آل سبجیکٹیو. ساتھ ہی ساتھ کچھ فلسفیز نے جنم لیا جن کو ہم گاڈ لیس فلسفیز کہہ سکتے ہیں، بیکاز دے ڈڈ ناٹ اکاؤنٹ فار گاڈ ان دیئر پلانس. ٹھیک ہے، تو جو آئیڈیا ہے آج کل ڈومیننٹ مٹیریلزم کا کہ صرف انسان جو ہے ایک صرف مٹیریلز کا مجموعہ ہے، اس کے اندر کوئی اسپرٹ نہیں ہے، کوئی سول نہیں ہے، اس کی کوئی ریالٹی نہیں ہے. اور یہ کانسیپٹ ہے ایتھیزم کا کہ اللہ تعالیٰ کو یہ اس طرح کے فلسفیز میں نہیں بلیو کیا جاتا، اور ساری چیزوں کو اس کے ایبسنس میں ایکسپلین کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. اور نیہلزم ہے جس میں آئیڈیا ہے کہ اس دنیا کا کوئی مطلب نہیں ہے، کسی چیز کا بھی کوئی مطلب نہیں ہے، انسان ختم ہو جاتا ہے اور پھر کچھ بھی نہیں ہے اس دنیا میں. نیچرلزم، the idea that the world operates on its own and there is no God who is creating, who is controlling, who is in charge of the affairs of this dunya. Positivism is again related to what we've mentioned about logical positivism کہ صرف scientifically جن چیزوں کو آپ چیک کر سکتے ہیں، جس پہ ڈیٹا لا سکتے ہیں، اس کو آپ کہیں گے کہ وہ علم ہے. اور کوئی اور چیز اگر آپ اس کو جو ہے ایکسپیرینس کرتے ہیں، ایکسپیرینس کو پورا کا پورا ایکسکلوڈ کر دیا گیا. لاجیکل پازیٹیوزم نے کہا کہ صرف جو آبزرویبل تھنگز ہیں اور جو لاجک ہے صرف وہ ہی میننگ فل ہے. تو دس ہیڈ اے بگ امپیکٹ. اس کو کافی حد تک اب
तो डिस्काउंट कर दिया गया है, मतलब दिस इज़ नो लॉन्गर टेनेबल, लॉजिकल पॉजिटिविज्म के बहुत इश्यूज हैं, लेकिन स्टिल ये इन्फ्लुएंस करता है लोगों के जहन को इन वन वे और द अदर। ये एक और इशू है जो काफ़ी हद तक कैरेक्टराइज करता है लोगों की सोच को in some parts of the world। इसको कहा जाता है कि the worship of science, जिसको scientism का नाम दिया जाता है। तो science on the whole is something good, लेकिन जब ये सोचा जाना शुरू हो जाए कि साइंस ही से इल्म हासिल हो सकता है और साइंस सबसे अफजल तरीका इल्म हासिल करने का, और जितने भी सोर्सेज हैं नॉलेज के वो अनट्रस्टवर्दी हैं, और so this actually led to the worship of science in a way। इसको असद जमान साहब ने इस पर एक पेपर लिखा 2015 में, deification of science, जिसका मतलब है कि साइंस को खुदा बना लेना और and its disastrous consequences, जिसमें वो बताते हैं he traces the history कि किस तरह यूरोप के अंदर जो इवेंट्स हुए उसके बाद eventually science replaced and completely took the role जो कि religion भी serve करता था। वैसे science has a role to play definitely, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो scientifically settle नहीं की जा सकती, जैसे ethical questions हैं, value से related questions हैं, तो वो बिल्कुल domain of knowledge से एक तरह से excommunicate कर दिया, उसको खारिज कर दिया गया because of the belief in scientism। तो साइंटिज्म इट एड्स टू साइंस। साइंस हमने कहा इन जनरल एक बहुत हेल्पफुल एंटरप्राइज है जिससे हम एक्सटर्नल वर्ल्ड के बारे में सीख सकते हैं। साइंटिज्म मजीद उसमें ऐड ये करता है कि साइंटिफिक मेथड ही रिलायबल मेथड है टू गेट एट द ट्रुथ, या एटलीस्ट कि सबसे ज़्यादा रिलायबल मेथड है, और ये इमीडिएटली डिसमिस करता है बाकी सारे मेथड्स को। और दूसरी चीज़ ये कि द थिंग्स दैट साइंस डील्स विद, यानी कि मटेरियल एंटिटीज़, ये सबसे ज़्यादा फंडामेंटल चीज़ें हैं जो एग्जिस्ट करती हैं, और कोई चीज़ इमटेरियल नहीं है, और साइंस से ही सारी चीज़ें अच्छे अंदाज से पढ़ी जा सकती हैं। लेकिन ये जो आइडियाज़ हैं ये भी फिलोसॉफिकल अजम्पशंस हैं या ये ओपिनियंस हैं, क्योंकि anyone can experience things। तो ये जो फीलिंग्स हैं, आपकी जो सब्जेक्टिव थॉट्स हैं, ये सारे के सारे ये भी सोर्सेज ऑफ नॉलेज हैं। और ये जो एक्सक्लूसिव क्लेम है of some people that only scientific things that can be experimentally proved are can be related to knowledge, ये जो है ये उस तरह attainable नहीं है। इसमें बहुत सारे इवन साइंटिस्ट जो हैं उन्होंने किताबें लिखी हैं, मैथमेटिक्स की लिमिट्स के बारे में किताबें हैं, गर्डल्स प्रूफ एक बुक है कि किस तरह मैथमेटिकल और लॉजिकल सिस्टम्स जो हैं वो हर फैक्ट को नहीं ट्रू बता सकते। कोई ऐसा सिस्टम नहीं एग्जिस्ट करता जिसके ज़रिए हम हर मैथमेटिकल फैक्ट को जो है वो प्रूफ कर सकें। और इसकी इवन लॉजिक की, मैथ्स की लिमिट्स हैं, फंडामेंटल लिमिट्स हैं, और इसको इस किताब में द आइलैंड ऑफ नॉलेज इस चीज़ को एक्सप्लेन किया जाता है कि आप इमेजिन करें कि जो आपकी नॉलेज है ना, लोग सोचते हैं कि जी हम इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम बिफोर वी विल लर्न अबाउट एवरीथिंग, लेकिन वो अपनी किताब में ये शो करता है ऑथर कि जिस तरह आपका आइलैंड ऑफ नॉलेज बढ़ता जा रहा है तो उसके शोर्स भी जो हैं वो बढ़ते जा रहे हैं, और उसकी जो लिमिट्स हैं वो भी अब ऑब्जर्वेबल हो रही हैं। देयर आर थिंग्स जो कि साइंटिस्ट नहीं जानते और जान भी नहीं सकते, क्योंकि उसमें देयर आर फंडामेंटल limits and things that we cannot know through science। और एक और किताब है The End of Science, जिसमें again they talk of the limits of knowledge and describe how there are things that cannot be studied reliably through
scientific methods. So कुछ चीज़ें जो हम साइंस के ज़रिए नहीं जान सकते, मिसाल के तौर पे जब टाइम शुरू होता है, बिग बैंग कहा जाता है, t is equal to 0, this is where everything started. तो उससे पहले क्या एग्जिस्ट करता था, ये चीज़ें हम नहीं इसको, बिकॉज वी आर बाउंड इन टाइम एंड स्पेस, हम नहीं इस तरह के क्वेश्चन आंसर कर सकते. साइंस कैन नॉट टेल अस द मीनिंग ऑफ लाइफ और द पर्पस ऑफ एग्जिस्टेंस. ये चीज़ें हमें रिलीजन से पता चलती हैं, हमें वही से पता चलती है. एक और जो सिग्नेचर है मॉडर्न सोसाइटी का, वो ये मॉडर्न बिलीफ है कि मोरालिटी इज़ ऑल रिलेटिव. जिस तरह शेक्सपियर अपने जो प्ले हैमलेट में इस तरह कहता है कि देयर इज़ नथिंग ईदर गुड और बैड बट थिंकिंग मेक्स इट सो. तो ये एक रिलेटिविज्म एग्जिस्ट करता है जिसमें ये सोच है कि कोई यूनिवर्सल वर्चू नहीं है या यूनिवर्सल कोई एक बुरी चीज़ नहीं है. इट ऑल डिपेंड्स एंड सो दिस इज समथिंग दैट होल्ड्स बैक एथिक्स. क्योंकि अगर कोई एब्सोल्यूट चीज़, कोई यूनिवर्सल अगर एग्जिस्ट नहीं करता तो पीपल कैन डिफर ऑलवेज. और इसकी वजह से ये इश्यूज जो हैं आप देखते हैं कि एक्चुअली ये जो रिलेटिविज्म है और ये जब इसको हम मिलाया जाता है यूटिलिटेरियनिज्म के साथ, तो फिर बहुत सारे प्रॉब्लम्स जो मॉडर्न सोसाइटी के अंदर आते हैं वो इमर्ज करते हैं. अब हम आखिरी पार्ट में डिस्कस करेंगे कि वेयर वैल्यूज़ कम फ्रॉम. हमने वर्ल्ड व्यूज़ की बात की, हमने मॉडर्न वर्ल्ड व्यू की बात की. अब हम बात करेंगे कि वर्ल्ड व्यूज़ और वैल्यूज़ का क्या ताल्लुक है. आजकल और we see that these words evil and virtue, these words are often used. कि जैसे ट्रम्प का कोट है कि we must keep evil out of our country, but how do we define evil? तो ये एक ऐसी चीज़ है जो कि डिफरेंट लोग डिफरेंट अंदाज से करेंगे. तो ये इसके लिए इम्पोर्टेंट है समझना कि क्या वैल्यूज़ हैं और कहाँ से वो आती हैं. In other words, what is good and what is evil. So the thing is कि philosophers इस पे agree नहीं करते what is good और evil, क्योंकि हर philosopher अपने अंदाज से सोचता है. और इसके बारे में ये एक कोट मशहूर है कि there was no nonsense so absurd that one or other of the great philosophers had not steadfastly maintained it. यानी कि बहुत सारी अजीब चीज़ें भी हैं, अगर आपने उनका सपोर्ट करना है तो दुनिया में सैकड़ों ग्रेट फिलोसोफर्स आए हैं, तो यू कैन ऑलवेज फाइंड एन ओपिनियन जो कि उसको सपोर्ट कर रहा हो. बट डज दैट मेक इट समथिंग गुड? तो इट्स हार्ड टू थिंक दैट दिस विल मेक इट गुड. यानी कि कुछ यूनिवर्सैलिटी हम एक्सपेक्ट करते हैं ऑन मैटर्स ऑफ गुड और इविल. सो व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ एथिक्स, मोरालिटी एंड वैल्यूज? तो उसमें आमतौर पे वैल्यूज और जो नोशंस हैं एथिकल, वो इमर्ज करते हैं दो तीन चीज़ों से. एक चीज़ ये होती है कि हम एक इम्पेरेटिव है कि ऑटोनॉमी को मैक्सिमाइज करें, लोगों को जो वो करना चाहते हैं करने दें, एज लॉन्ग एज वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचा रहे. तो इसको ऑटोनॉमी कहा जाता है. कम्युनिटी को जो चीज़ हेल्प करती है हम उसको कहेंगे कि ये अच्छी चीज़ है. जो चीज़ कम्युनिटी पर बुरा असर डालती है हम कहेंगे कि ये एक बुरी चीज़ है. फाइनली एक मेयार जो है एथिक्स का वो है डिविनिटी, यानी कि रिलीजन के ज़रिए हम गुड और बैड को फिगर आउट करें और वो हमारा आर्बिट्रर बने जिसके ज़रिए हम फैसला कर सकें. एक किताब है द राइटियस माइंड, जिसके अंदर ऑथर ये बताते हैं कि डिफरेंट कंट्रीज जो होती हैं, इवन अब जैसे हम सब लोग एग्री कर सकते हैं कि ऑटोनॉमी को मैक्सिमाइज करना अच्छी बात है, इंसान जो वो करना चाहता है वो कर सके, लेकिन उसमें डिफरेंट कल्चर्स जो हैं वो डिफरेंट वेट देते हैं इसको. तो इस किताब में वो बताते हैं कि पीपल फ्रॉम वेस्टर्न एजुकेटेड इंडस्ट्रियलाइज्ड रिच एंड डेमोक्रेटिक कल्चर्स, जिसको इंटरेस्टिंगली उन्होंने एक्रोनिम दिया है वियर्ड का, कि पीपल फ्रॉम वियर्ड कल्चर्स आर आउटलायर्स व्हेन इट कम्स टू मोरालिटी.
اس کی وجہ یہ ہے کہ دیز پیپل آر اوورٹلی انڈیویجولسٹک، کہ وہاں کے ایک ماحول کا ایک اثر ہے کہ دے آر ناٹ سینٹرڈ آن دی کمیونٹی. ان کی جو خواہشات ہیں، ان کی جو ترجیحات ہیں، ان کی جو ویلیوز ہیں، ان کی جو اخلاقیات ہیں، وہ انفرادی سطح پر زیادہ معمور ہے، اس پر زیادہ اس کا بیسس ہے. The moral values of non-weird people, again this sounds funny, پر نان ویئرڈ پیپل کا مطلب ہے کہ وہ لوگ جو ویسٹرن ایجوکیٹڈ انڈسٹریلائزڈ رچ اور ڈیموکریٹک کلچر سے نہیں ہیں. They emphasize things like the community and the sacred. تو جس طرح اٹس کامن نالج کہ ویسٹ کے اندر بہت زیادہ اچھی چیزیں بھی ہیں، لیکن وہاں مثال کے طور پہ وہ انوائرمنٹ نہیں ہے جس میں اولڈ لوگوں کو گھر میں رکھا جاتا ہے، ان کا خیال کیا جاتا ہے. ایسٹرن کلچرز میں یہ چیز زیادہ ہے کہ آپ کمیونٹی کے ساتھ بانڈنگ، فیملی کے ساتھ، اور ڈیوینٹی یعنی اپنی ریلیجن سے جو آپ کا کنیکشن ہے وہ زیادہ ایسٹرن کنٹریز میں پایا جاتا ہے. اس میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ جس کو فلاسفرز بہت عرصے سے اسٹڈی کر رہے ہیں کہ واٹ از دا سمم بونم، کہ ہائیسٹ گڈ کیا، اور کیسے پتہ چلے گا کہ کوئی چیز اچھی ہے. تو ایون پلیٹو کے جو ڈائلاگز ہیں اس کے اندر دیر از سم تھنگ نون ایز دا یوتھیفروز ڈیلیما. اس کے اندر یہ سوال پوچھا جاتا ہے. یوتھیفرو ایک بندہ تھا جو کہ سوکریٹیز کے ساتھ اس کی ڈیبیٹ ہوئی، جس کے اندر وہ اس کو ڈیفائن کرنا چاہتے تھے کہ پائٹی کیا ہوتا ہے، نیکی کیا چیز ہے. تو اس میں وہ سوال اس نے پوچھا کہ is something good because God commands it، یا God کسی چیز کو پسند کرتا ہے because it is good. تو یہ ایک چیز تھی جس پہ وہ ڈیبیٹ کر رہے تھے کہ، اور ہم بھی اس کو دیکھ سکتے ہیں کہ جی کوئی چیز اگر ہمیں پتہ چلتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس چیز کا حکم دیا ہے، تو کیا وہ چیز اچھی ہے اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کا حکم دیا ہے، یا یہ کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے تو اب وہ چیز اچھی ہے. تو یہ ڈفرینٹ لوگوں کے ڈفرینٹ اس میں اوپینینز رہے. لیکن جیسے اسلامک اپروچ اس میں یہ ہے کہ اس میں جو اللہ تعالیٰ حکم کرتے ہیں وہ چیز اچھی ہے، اس پر عمل کرنا نیکی ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ العلیم ہے، اللہ تعالیٰ نالجبل ہے، اللہ کو ہر چیز کا علم ہے. اللہ تعالیٰ صرف ابھی کا نہیں دیکھتے، اللہ تعالیٰ کے سامنے وقت کی کوئی قید نہیں ہے. اور تو اللہ تعالیٰ جو فیصلہ کرتے ہیں وہ حکمت پر مبنی ہے، اور وہ اچھا ہے کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ سے جو ہے ایمرج کر رہا ہے وہ آرڈر. تو ہم یہ کہیں گے کہ ایک چیز اچھی ہے چونکہ اللہ تعالیٰ اس کو آرڈر کرتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کے فیصلے سارے اچھے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ العلیم ہے، الحکیم ہے، and so on. تو الحمدللہ آج کا لیکچر پر کے آخر میں ہم اب آ گئے ہیں. ہم نے ورلڈ ویوز کو ڈسکس کیا، ہم نے ماڈرن ورلڈ ویو کو کیریکٹرائز کیا، اور پھر ہم نے بات کی کہ ویلیوز کہاں سے ایمرج کرتے ہیں. So to conclude, we say that the worldview of people dictates how they perceive things and what their values are. In postmodern times, philosophy has been limited by the tendencies such as secularism, scientism, logical positivism, materialism, and so on. And ethical questions cannot be answered purely scientifically. سائنٹیفک آرگیومنٹس اس کو سپورٹ کر سکتی ہیں، پر وہ ایتھیکل کویشچن کو سیٹل نہیں کریں گے، چونکہ یہ چیزیں جو ہیں یہ ایسی چیزیں عام طور پہ نہیں ہوتی جو آپ ایکسپیریمنٹس کے ذریعے اس کو with certainty سیٹل کر سکیں. So they have to be answered philosophically، اور اس میں there have been traditions، different philosophical traditions ہیں، اور even ہمارے ہاں جو اسلامک ٹریڈیشن ہے اس کے اندر بھی اس کے اخلاق کے اوپر جو ہے کافی کام ہوا ہوا ہے. So this is it for today. Inshallah I will come again in another lecture. Till then, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.